العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. طلبہ عزیز، آج ہم فلسفے کا جو سبق پڑھیں گے وہ سبق ہے اجزاء اور اس کی اقسام کا بیان۔ جز کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا حصہ، اس کی جمع اجزاء آتی ہے۔ اجزاء کی دو قسمیں ہیں، اجزاء ترکیبیہ، اجزاء تحلیلیہ۔ اجزاء ترکیبیہ کسے کہتے ہیں؟ اجزاء ترکیبیہ وہ اجزاء ہیں جو خارج میں پہلے سے پائے جاتے ہوں اور ان کے باہم ملنے سے مرکب وجود میں آیا ہو، جیسے دیوار کے اجزاء، اینٹ، سیمنٹ وغیرہ۔ اسی طریقے سے گھڑی کے اجزاء، اس کی تینوں سوئیں اور اس کا سیل، اور اسی طریقے سے اس کی بیٹری۔ اسی طریقے سے پنکھے کے جو اجزاء ہیں اجزاء ترکیبیہ، اس کی جو 3 پنکھڑیاں ہوتی ہیں وہ ہے، اس کی موٹر ہے، اس کی مشین ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کی بیٹری، اس کا کی پیڈ اور اس کی باڈی۔ تو یہ ہے اجزاء ترکیبیہ جو خارج میں پہلے سے پائے جاتے ہوں اور ان کو اگر باہم ملا دیا جائے تو کوئی مرکب چیز وجود میں آ جائے۔ جیسے دیوار کہ اس کے جو اجزاء ہے، اینٹ، سیمنٹ، گارا، مٹی وغیرہ، اس کو باہم ملا دیا جائے تو دیوار وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ایسے اجزاء جو خارج میں پہلے سے پائے جاتے ہوں ان کو اجزاء ترکیبیہ کہا جاتا ہے۔ اجزاء تحلیلیہ وہ اجزاء ہیں جو ذہن میں مرکب کو تحلیل کرنے کے بعد وجود میں آئے۔ مثلا ایک گز کپڑے کے یا ایک پتھر کے 2-4 حصے ذہن میں تصور کیے جائے تو اب ایک گز کپڑا ہے، اب اس میں آپ نے یہ تصور کر لیا کہ اس کے 2 حصے، تو جو ذہن میں آپ نے جو تصور کر لیا یہ اجزاء تحلیلیہ۔ خارج میں یہ اجزاء نہیں پائے جا رہے۔ ایک گز کپڑا ہے، 1 میٹر کپڑا ہے، آپ نے اس میں 2 حصے تقسیم کر لیے کہ اس میں 2 حصے ہیں، یہاں سے یہاں تک ایک حصہ اور یہاں سے یہاں تک دوسرا حصہ، تو یہ بھی اجزاء تحلیلیہ۔ اسی طریقے سے کرۂ ارض کے بیچ میں فرض کیے جانے والا نقطہ، جس کو مرکز کرہ یا مرکز دائرہ کہتے ہیں، یہ بھی اجزاء تحلیلیہ میں سے ہے۔ اس لیے خارج میں کوئی وہاں پر کرۂ ارض جو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کرے کے درمیان میں کوئی نقطہ فرض کر لیا جائے تو وہاں پر باقاعدہ دنیا کا جو بیچ ہے، درمیان ہے، وہاں پر کوئی باقاعدہ ایسا نقطہ لگا ہوا نہیں ہے کہ یہ درمیان ہے، یہ وسط کا حصہ ہے، لیکن فرض کیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے، تو یہ بھی اجزاء تحلیلیہ ہے۔ اس کو مرکز دائرہ اور مرکز کرہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فلکیات اور علم حیت میں مستعمل بروج کی اصطلاح، بروج کی اصطلاحات جو علم فلکیات اور علم حیت میں، اسٹرونومی میں ذکر کی جاتی ہے، تو وہ بروج بھی اجزاء تحلیلیہ ہے۔ باقاعدہ ان بروج کے کوئی اجزاء اور خاص خارج میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ فرض کر لیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ بروج جن کی تعداد 12 ہے وہ اجزاء تحلیلیہ میں ہے،
ان بروج کو، جس کو بروج اثنا عشر کہتے ہیں، قرآنی بروج والسماء ذات البروج اور بروج مشیدہ جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اصطلاحات ایسے مشہور معروف ہو جاتے ہیں کہ ان سے اصاغر و اکابر کوئی نہیں بچتا الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ بعض مفسرین نے تو قرآن شریف میں بروج سے 12 بروج اہل ریاضی کے مراد لیے ہیں، حالانکہ وہ خود اجزاء تحلیلیہ ہے، موجود حقیقی نہیں ہے، اور متبادر قرآن سے ان کا وجود حقیقی ہے۔ جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے ان کا وجود حقیقی ہے اور ان کا کوئی وجود نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سیدھی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد کواکب عظام ہیں، بڑے بڑے ستارے ہیں۔ خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اس سے تصریح تائید تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، یعنی اس تصریح سے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ تفسیر جلالین ایک بہت معیاری اور درس نظامی کی ایک بڑی تفسیر ہے، اس میں بروج سے اہل حیت کے جو 12 بروج ہیں وہ مراد لیے گئے۔ اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی وضاحت کرنا پڑی۔ بروج کو سمجھنے کے لیے کہ بروج کیا چیز ہے، پہلے تو آپ اس کی چند اصطلاحات سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیے قطب۔ کرۂ ارض کے بالکل بیچ میں فرض کیے جانے والے نقطے کی سیدھ میں دونوں جانب سطح کرے پر آمنے سامنے جو نقطے فرض کیے جاتے ہیں ان میں سے ہر نقطہ قطب کہلاتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے محور کے جو دونوں سرے ہیں ایک دم سیدھ میں، تو وہاں پر ایک نقطہ فرض کیا گیا ہے دونوں سائڈ میں، تو یہ اس کو قطب کہا جاتا ہے، ہر ایک کو، قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ اچھا، اب آگے سمجھیے منطقہ۔ منطقہ دونوں قطب یعنی قطبین کے بیچوں بیچ فرض کیے جانے والا خط، لکیر، جس سے کرہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، منطقہ کہلاتا ہے۔ یہ منطقہ زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک منطقہ شمالی اور ایک منطقہ جنوبی۔ منطقۃ البروج وہ خط جس پر آفتاب ستاروں میں حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، منطقۃ البروج کہلاتا ہے۔ بروج اثنا عشرہ، منطقۃ البروج میں 12 مہینوں کے لحاظ سے 12 مساوی حصے کیے گئے ہیں۔ یہ حصے 12 بروج کہلاتے ہیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہے: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حد۔ اصل میں یہ ان کے نام اس لیے رکھے گئے ہیں، حمل جو بروج ہے اس کو حمل اس لیے کہتے ہیں، تو ایک بات تو یہ مان لیجئے کہ یہ جو نام رکھے گئے ہیں سرطان یا اسد وغیرہ، تو یہ اصل میں ان جانوروں کی ستاروں کے مجموعے سے ان جانوروں کی ایک شکل بن جاتی ہے، اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا۔ تو حمل کا نام اس لیے رکھا گیا کہ آسمان کے بروجوں میں پہلا برج جس کی شکل مینڈے کی سی ہو جاتی ہے، وہ مینڈے کی شکل کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام حمل رکھا ہے۔ ثور،
آسمانی بروج جس کی شکل بیل کی سی ہو جاتی ہے، اور بیل کو سور بولتے ہیں اس لیے اس کو سور. جوزا، دو جڑواں بچوں کی شکل کا بروج، اس کو جوزا کہتے ہیں. سرطان، کیکڑے کی شکل کا جو بروج ہوتا ہے اس کو سرطان کہا جاتا ہے. اسد، آسمان کا وہ حصہ جن میں چند ستارے مل کر شیر کی شکل میں واقع ہوں، اس لیے کہ اسد شیر کو بولتے ہیں. تو ستارے کے مجموعے سے شیر کی شکل بن جاتی. سنبلہ، سنبلۃ بالی کو کہتے ہیں، وہ بروج جس کی شکل ایک کنواری لڑکی کی طرح ہے اور جس کے ہاتھ میں ایسا لگتا ہے کہ بالی ہو، اس لیے اس کو سنبلہ کا نام دے دیا. میزان، یہ ترازو کی شکل کا بروج ہوتا ہے اس لیے اس کو میزان. عقرب، بچھو کی شکل کا بروج. قوس، بروج قوس جو ہے یہ تیر کمان کا جو قوس ہوتا ہے، کمان اس کی شکل کا ہوتا ہے اس لیے اس کو قوس نام دیا. جدی، بکری کی شکل کا آسمانی بروج، اسی لیے دلو، دلو جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بروج کی شکل ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈول یا گھڑا وغیرہ ہے تو اس بروج کا نام دے دیا دلو، اور دلو ڈول کو کہا جاتا ہے. حوت، مچھلی کی شکل کا جو بروج ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے اسکرین پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ان جانوروں کی شکل بھی بنائی گئی ہے اور اس کی علامت کس طرح نظر آتی ہے ستاروں کے مجموعے سے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. خیر بہرحال، تو اجزاء کی دو قسمیں ہیں، اجزاء ترکیبیہ، جو اجزاء خارج میں پائے جاتے ہیں ان کو اجزاء ترکیبیہ کہا جاتا ہے، اور اجزاء تحلیلیہ جو خارج میں پائے نہیں جاتے بلکہ ذہن میں اس کا تصور کیا جائے، جیسے ایک گز کپڑے کے دو حصے تصور کر لی جائے. اس طریقے سے یہ بروج کی جو اصطلاح ہے یہ بھی ایک تصور کیے ہوئے، باقاعدہ وہاں پر کوئی نشانی لگایا ہے کہ یہاں سے یہاں تک جو یہ بروج یہ جو ہے سرطان ہے اور یہ سور ہے اور یہ حمل ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فرض کیا گیا. اب ان دونوں سے ایک اجزاء تحلیلیہ سے ایک اور قسم بن سکتی ہے اور وہ اجزاء فکیہ، یعنی جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اجزاء تحلیلیہ ایک گز کپڑے یا پتھر کے 2 یا 3 حصے تصور کر لیے جائیں تو یہ اجزاء تحلیلیہ ہے، لیکن اگر اس کو باقاعدہ کاٹ کر یا توڑ کر خارج میں اس کے حصے کیے جائیں تو پھر اس صورت میں اجزاء فکیہ اس کو کہا جاتا ہے. تو اجزاء کی یہ 3 قسمیں، اصل تو ہے 2 قسمیں، اجزاء ترکیبیہ اور اجزاء تحلیلیہ. اجزاء تحلیلیہ میں جو بات تھی کہ زمین کے یا کپڑے کے 2 گز 1 گز کے آپ متعدد حصے اگر تصور کیا جائے تو ذہن میں اس کا تصور ہو جائے گا، اور اگر باقاعدہ اس کو کاٹ کر حصے کر لی جائے تو وہ اجزاء فکیہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.